ادھر سے روکے ادھر، ادھر سے روکی ادھر، جیسے صبر آتا ہے، حلم آتا ہے، بردباری آتی ہے۔ اللہ اس لیے اپنے پیغمبروں سے بکریاں چرواتا ہے تاکہ اسی طرح امتیوں کے گناہ دیکھتے رہیں، غصے میں آ کر کہیں ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ کیونکہ نبی اگر ہاتھ اٹھا دے، جس کے خلاف نبی کی زبان مبارک بول جائے، اس کی تباہی یقینی ہوتی ہے۔ سرکار گئے بکریاں چرائیں، واپس آئے، بیٹی کیا دیکھا؟ حضرت شیمہ پریشان، امی جان عجیب بات ہوئی۔ کہا کیا؟ کہا میرا بھائی محمد بکریاں چرانے ہم گئے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جدھر جا رہے تھے نا، ان کے اوپر بادل سایہ کر رہا تھا، اور میرے نالج کے مطابق یہ بادل کے سایہ کرنے کا انکشاف سب سے پہلے حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ نے کیا، میرے نالج کے مطابق۔ بکریاں چرانے حضور گئے، کہا جدھر سے گزرتے ہیں بادل سرکار پہ سایہ کرتے ہیں۔ معاف کرنا، ایک دلیل دینے لگا ہوں علماء کے لیے۔ امام سیوطی سے لے کر پیچھے تک جائیے، جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سایہ کرنا یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ میں عوام کے چھوڑ کر علماء کی نظر ایک چیز کرتا ہوں، اگر سمجھ گئے تو بسم اللہ۔ یہ سایہ کرنا یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ تو میرا نبی بچپن میں جا رہے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ان کے سر پہ سایہ ہو رہا ہے، تو اگر نبی کے پاس نبوت نہیں ہے تو پھر سایہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر نبی کا حیثیت والا ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ سر پہ بادل سایہ کیوں کر رہا ہے؟ پتا چلا یہاں سالوں کا چکر نہیں ہے کہ 30 سال میں ملی، 40 سال میں ملی، اتنے میں ملی۔ میرے آقا نے بات ہی ختم کر دی۔ آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں تو تب مرتبہ ختم نبوت پہ سرفراز ہو چکا تھا کہ بھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بکریاں چرانے آقا جا رہے ہیں، بادل اونچا بولیے سایہ کر رہے ہیں۔ اماں آج ایک اور عجیب بات ہوئی ہے۔ بیٹا وہ کیا؟ بکریاں چری نہیں ہیں ماں، امی جان سارا دن بکریوں نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ سیدہ علیمہ نے فرمایا او میری بیٹی، یہ تیری بات میں کیسے مانوں، اس لیے کہ بکریوں کے پیٹ تو بھرے ہوئے لگتے ہیں۔ عرض کیا امی معلوم نہیں ہے کہ یہ بکریوں کے پیٹ کیسے بھر گئے، لیکن میری ماں سارا دن میں نے دیکھا جہاں سونے محمد بیٹھے ہوئے گئے، چاروں طرف بکریاں انہیں بیٹھ کر ان کا دیدار کرتی رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارا دن بکریاں انہیں زیارت کرتی رہی ہیں، اور دائرہ بنا کے بکریاں وہاں بیٹھ کے دائرہ بنا کے ان کو دیکھتی رہی ہیں۔ اور یہیں پر وہ ہے نا، وہ روایت بھی تو آپ نے سنی ہوگی، امام جامی نے لکھی ہے۔ ہم اس کی اس طرف نہیں جائیں گے، اس کی فنی حیثیت کی طرف، لیکن ایک پیار محبت کی بات ہے، سنا دیتے ہیں یار۔ امام جامی لکھتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بکری شہروں نے اٹھا لی، تو میرے آقا نے جیسے دیکھا سیدہ پریشان ہے، اور بکری وہی ہے کہ جس بکری کا دودھ میرا نبی پیتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ پریشان ہیں، میرے آقا نے دیکھا ماں پریشان ہو، بیٹا بکری اٹھا کے لے گیا شیر۔ آقا غصے سے کھڑے ہوئے، میں بھی چھڑا کے لاتا ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے نبی میں بچپن میں شعور نہیں، اور تو میرے رسول کے بچپن کی بات کرتا ہے، اور میرے نبی کا امتی ہے، میرے نبی کا مقتدی ہے، نام عیسیٰ ہے، ایک دن کی عمر ہے، ایک دن
पंगूड़े में लेटे हुए कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा, उस मालिक ने मुझे किताब अता फरमाई है, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाकर भेजा है। और जब मुक्तदियों के एक दिन के मुक्तदी का शऊर इतना है कि मालूम है बंदगी क्या है, इबादत क्या है, किताब क्या है, नबूवत क्या है, और जब एक दिन की हजरत ईसा का ये कमाल है तो मेरे मोहम्मद अरबी का क्या कमाल होगा, क्या शऊर होगा, क्या इल्म होगा। तो हम क्यों न कहें कि अब मेरी निगाहों में है जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, बोलो जैसे, आखिर तक आवाज आ जाए, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई है जैसे मेरे सरकार हैं। मेरे मदनी करीम खड़े हुए, अम्मा मैं बकरी को छुड़ा के लाऊंगा, मां परेशान। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰਮੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, शहजाद मुर्तजा आशा बैठे। अब यहां से किसी की बकरी या कोई चीज उठा के ले जाए जी शहर, आप परेशान हो जाए, जी ये हो गया, शहजाद साहब कहें मैं इलाके दा नाज़िम हां भाई, मैं हुण बकरी लेके आना, तो तुसां सारे क्या आखना है, ओ बादशाह पुलिस वाले नहीं खड़ी, शेर खड़ी है जी, शेर नूं की पता नाज़िम कौन होंदा है। और आप यकीन करो, जब से कादरी ने कोई काम किया है ना, पुलिस वालों से प्यार हो गया है। सही बात, सही बात, सही बात। और एक बात और भी है, मैंने है सो तबका किसी को हिट ना करो। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं तो पुलिस ने दी। अफसोस कि ये थोड़ा सा हाथ साफ कर लेना, खुदा की कसम लोग इनकी पीरों जितनी इज्जत करें। इसमें हंसने वाली बात नहीं, तुसी हंसते तो तुसी ना दे होते हो कहना नहीं, आप जाके हैं मेरी तरफ जरा चाहो आ ना, फिर आइए हाल ने गल करी ना कि बंदा कुछ आप भी ख्याल रखो, कुछ वो भी करेंगे। तो मैं सिर्फ एक जर्नली सी बात कर रहा हूँ, ये भी हमारे भाई होते हैं, आकर कोई गैर लोग नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानियां हमारे सामने। पर यार हमें और क्या है, हम इश्क, वो कहते ना मैं इश्क दा बंदा वहां क्यों गल बदा हुंदा है भाई, हम तो इश्क के वाले लोग हैं। हमने तो देखा है हमारा यार है, हुजूर का गुलाम है, नाम मुमताज है। तो भाई हमने देखा, और मुझे उस दिन एक ऑफिसर इनका मिला, मैंने उसको कहा यार मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन हमारे दिल में तुम पुलिस वालों का प्यार आ गया, हुण अगे तुहाडा काम ऐसा बरकरार रखो या तो छड्डो, ये आपका काम। खैर मैं जर्नली सी बात कर रहा था, चेयरमैन साहब अगर कहें कि जी मैं शहर से छुड़ा के लाता हूं, ठहरा हुण लेके आना, आप लोग यकीन करोगे? आप कहोगे वो सरकार बकरी ले गया शहर, भाई शहर को क्या पता। पर गौर कर, मेरे नबी का बचपन है और आका फरमाते हैं लेके आता हूं मां। कुर्बान सरकार आपके शऊर पर और आपकी ताकत पर, आपके एतमाद पर, आपकी वादी में जाके आवाज लगाई, ओ शेरो मोहम्मद बोल रहा हूं। थोड़ी देर गुजरी, इमाम जामी लिखते हैं सारी वादी के शेर सर झुकाए हुए सरकार के सामने, अलीमा सादिया परेशान, बेटा शेर मत जाना, का माल लेके आऊंगा। हलीमा फरमाती हैं अल्लाह की इज्जत की कसम ने देख के हैरान रह गई, मेरा लाल मोहम्मद खड़ा बातें कर रहा है, शेर सर झुका के सुन रहे गए।
او شیرو میری ماں کو تم نے کیوں دکھایا؟ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ گویا شیر کو اللہ نے آواز زبان دی، اے محمد آپ کو ہم نے ایک دن دیکھا، پھر روز راہیں تکتے رہے، کب آپ کی زیارت سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے؟ تدبیر یہی آئی کہ آپ کی والدہ کی بکری کو اٹھائیں گے، شاید اسی بہانے آپ آ جائیں۔ اے اللہ کے نبی، ہماری جرت کہاں کہ ہم آپ کی بکری جس کا دودھ آپ پیئیں ہم اس کو کھا سکیں۔ مدینے والے، یہ تو آپ کے دیدار کے لیے سارا کام کیا تھا، ہیلا کیا۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضور کو ایک گائے، جنگلی گائے ایک صحابی نے لا کر دی، نیل گائے جس کو بولتے ہو، وہ حضور کے دروازے کے باہر، حجرے کے باہر بندھی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی سرکار باہر سے آتے وہ گائے حضور کو دیکھ کے رقص کرنا شروع کر دیتی، ناچنا شروع کر دیتی۔